السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 123 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب 105، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایام ایسے نہیں ہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا راہ خدا میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر راہ خدا میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ لایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب کوئی اور چیز نہیں ہے، اور ان 10 دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی دن نہیں ہے۔ کہا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے راہ خدا میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک جوان جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، 100 اونٹوں کی قربانیاں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ مفسرین اکرام اس فرمان الہی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور اس کو 10 سے پورا کیا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے دنوں میں سے 4 دن، مہینوں میں سے 4 مہینے، عورتوں میں سے 4 عورتیں پسند فرمائی ہیں۔ 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے
اور 4 آدمیوں کی جنت مشتاق ہے۔ دنوں میں پہلا دن جمعہ کا دن ہے، اس میں ایسی ساعت ہے کہ جب کوئی بندہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کسی نعمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ دوسرا 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو جو بکھرے بال، غبار آلود چہرے لیے، مال خرچ کر کے اور جسموں کو مشقت میں ڈال کر حاضر ہوئے ہیں۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تیسرا قربانی کا دن ہے۔ جب قربانی کا دن ہوتا ہے تو بندہ قربانی سے قرب الہی طلب کرتا ہے۔ جیسے ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا عید الفطر کا دن ہے۔ جب بندے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، ہر کام کرنے والا اجرت طلب کرتا ہے۔ میرے بندوں نے مہینے بھر روزے رکھے اور اب عید کے لیے آئے ہیں اور اپنا اجر طلب کر رہے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ 4 پسندیدہ مہینے۔ 4 پسندیدہ مہینے یہ ہیں: رجب الفرد، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ عورتیں یہ ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بن خویلد، جو جہان کی عورتوں میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے سبقت لے جانے والے۔ ہر قوم میں سے ایک سبقت لے جانے والا ہے۔ عرب میں سے سبقت لے جانے والے ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فارس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روم سے حضرت صہیب اور حبشہ سے حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور وہ 4 جنت جس کی مشتاق ہے وہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے یوم ترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ اس دن سے زیادہ کسی دن میں بھی لوگ آگ سے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ اور جس نے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی حاجت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس میں یہ حکمت ہے، واللہ عالم، کہ یہ دن 2 عیدوں کے درمیان ہے اور عیدین مومنوں کے لیے مسرت کے دن ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہیں کہ ان لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کا دن عیدین کے بعد ہوتا ہے، لہذا اس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ
موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اور یوم عرفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ کی عزت و عظمت دوسرے انبیاء علیہ السلام سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ باب 105 مکمل ہوا۔ آئیے باب 106 کی طرف بڑھتے ہیں۔ فضیلت عاشورہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ خصوصیات یوم عاشورہ۔ عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت ساری باتیں مخصوص ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی تھی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف ختم کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش اسی دن نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی، تاکید کی، یہاں تک کہ آپ نے آخری عمر شریف میں فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ نے اسی سال وصال فرمایا اور 9ویں کے سوا 10ویں کا روزہ نہ رکھ سکے، مگر آپ نے اس دن 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا تھا، جیسا کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس دن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد روزہ رکھو اور یہود کے طریقے کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ ایک دن ہی کا روزہ رکھتے تھے۔ بیقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی ہے، جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر وسعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی ایک منکر روایت ہے کہ اس دن میں 1 درہم کا صدقہ 7 لاکھ درہم کے برابر ہے، اور وہ حدیث جس میں ہے کہ جس نے اس دن سرما لگایا وہ اس سال آنکھیں دکھنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے اس دن غسل کیا
وہ بیمار نہیں ہوگا موضوع ہے۔ حاکم نے اس کی تصریح کی کہ اس دن سرما لگانا بدعت ہے۔ ابن قیم نے کہا کہ سرما لگانے، دانے بھوننے، تیل لگانے اور عاشورہ کے دن خوشبو وغیرہ لگانے کی حدیث جھوٹوں کی وجہ سے ہے۔ واضح ہو کہ عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ بیتی وہ اس دن کی عظمت، رفعت، اللہ کے نزدیک اس کے درجے اور اہل بیت اطہار کے مراتب سے اس دن کا تعلق، اس دن کی رفعت، عظمت کی کھلی شہادت ہے۔ لہذا جو شخص اس دن آپ کے مصائب کا ذکر کرے اسے یہ مناسب نہیں کہ سوائے ان للہ و انا الیہ راجعون کے اور کچھ کہے، کیونکہ اسی میں حکم الہی کی مطابقت اور فرمان الہی کی محافظت ہوگی، جس میں ارشاد ہوتا ہے مفہوم یہی ہیں جن پر اللہ تعالی کی طرف سے درود و رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ خاص طور پر خیال رکھو کہ کہیں روافض کی بدعتوں میں مشغول نہ ہو جاؤ، جیسا کہ وہ لوگ اور ان کے ہم مثل رونا، پیٹنا اور غم کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام مومنوں کے اخلاق سے بعید ہے۔ اگر یہ چیزیں اچھی ہوتی تو ان کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال ان امور کا بطریق اولا مستحق ہوتا، اور ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی عمدہ مددگار ہے۔ اسی کے ساتھ یہ باب اور آج کا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے باب اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔